کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر دنیا کا سب سے طاقتور آدمی جس کے ایک اشارے پر فوجیں حرکت میں آتی ہوں اور قانون بدل جاتا ہو، وہی آدمی رات کے اندھیرے میں اکیلا بیٹھ کر اپنے بارے میں یہ لکھے کہ وہ کچھ بھی نہیں، صرف مٹی ہے اور جلد مر جانے والا ہے، تو وہ پاگل ہے یا پھر سب سے زیادہ سمجھدار انسان؟ سوچو، دنیا کا سب سے طاقتور آدمی خود کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ یہ کہانی ہے اس شہنشاہ کی جسے لوگ مارکس اورلیس کہتے ہیں، روم کے حکمران کی، جس کے پاس پوری سلطنت کی طاقت تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی جنگ دشمن ملکوں کے خلاف نہیں بلکہ اپنے اندر کے غرور اور کمزوریوں کے خلاف تھی۔ تقریباً 2000 سال پہلے روم کے اندر سیاست، سازشیں، جنگیں، بیماری اور خوف کی ہوا چل رہی تھی۔ سرحدوں پر دشمن کھڑے تھے اور شہر کے اندر کے لوگ اپنے کل کے بارے میں خود بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ ایسے شور اور ہنگامے والے زمانے میں ایک لڑکے کو بتایا گیا کہ ایک دن تم اس پوری سلطنت کے شہنشاہ بنو گے اور تمہارے فیصلوں سے طے ہوگا کہ کون عزت پائے گا، کون سزا پائے گا اور کس کی زندگی بدل جائے گی۔ عام انسان ایسی خبر سن کر طاقت کے خواب دیکھنے لگتا ہے، اسے سونا، محلات، درباری اور جشن نظر آتے ہیں، لیکن یہ لڑکا دوسروں سے مختلف تھا۔ وہ خاموشی سے کتابوں، سوچ اور سوالوں پر گم رہتا تھا۔ وہ غلاموں، سپاہیوں اور عام لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر خود سے یہ سوال کرتا تھا کہ اصل عزت کس چیز کی ہے، دولت کی، کرسی کی یا اس کردار کی جو انسان دکھاتا ہے جب حالات اس کے خلاف ہو جاتے ہیں؟ یہی سوال اسے آہستہ آہستہ اس فلسفے تک لے گیا جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے موسم تمہارے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن تم اپنے دل اور دماغ کا موسم خود بدل سکتے ہو اور اپنے رد عمل کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہو۔ وقت کے ساتھ وہ لڑکا بڑا ہوا اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ حقیقت میں روم کا شہنشاہ بن گیا۔ اب طاقت کوئی وعدہ نہیں رہتی تھی بلکہ مکمل حقیقت تھی، اور ایک پوری سلطنت اس کے حکم کی منتظر تھی۔ سوچو، وہ لڑکا اب پوری سلطنت کا بادشاہ بن چکا ہے، مگر اس کے دل میں ابھی بھی ایک سوال ہے کہ سچی بادشاہی اصل میں ہے کیا؟ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے لیے آج کے دور میں لوگ اپنی پوری زندگی جلا دیتے ہیں، شہرت، سونا، محلات، فوج اور اختیار، لیکن اس نے اپنے دل کے اندر ایک اور طرح کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے انسان رہنا ہے اور اس کے بعد بادشاہ۔ وہ خود سے کہتا تھا کہ اگر اندر کا انسان ٹوٹ جائے تو تاج کی چمک بھی اندھیرے میں بدل جاتی ہے، اس لیے پہلے اپنے نفس کو سیدھا کرنا ضروری ہے، پھر دنیا کو سیدھا کرنے کی بات کرنی چاہیے۔ اب ایک سرد رات کا منظر سوچو، جب شمالی سرحد پر روم کی فوجیں خیموں میں بیٹھی ہیں، دور دشمن کے الاؤ جل رہے ہیں، ہوا میں ٹھنڈکی کاٹ رہی ہے اور خیموں پر بارش کی ہلکی آواز پڑ رہی ہے۔ سپاہی اپنے خیموں میں بیٹھ کر گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں، کوئی کل کی لڑائی سے ڈرا ہوا ہے، کوئی زخموں کی تکلیف میں ہے، لیکن انہی خیموں کے درمیان ایک سادہ سا خیمہ ہے جس میں خود شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے نہ کوئی شاہی دعوت ہے، نہ سازندوں کا شور اور نہ ہی درباریوں کی قطار، بس ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز، ایک چراغ کی مدھم روشنی اور اس کے سامنے رکھی ہوئی ایک خاموش سی ڈائری۔ وہ چاہے تو اسی وقت سپاہیوں کے لیے نئے حکم لکھ سکتا ہے، کسی کی ترقی، کسی کی سزا اور کسی نئی جنگ کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ پہلے اپنے لیے چند سطریں لکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی تمہیں خود غرض، جھوٹے، ضدی اور مغرور لوگ ملیں گے، ایسے لوگ جو اپنے فائدے کے لیے انصاف کو بھی موڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہارا کردار ان کے رویے کے مطابق نہیں بلکہ تمہاری اپنی اصل کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسروں کی برائی تمہاری نیکی کو نہ مار دے، یہ وہ بات تھی جو خود کو روز یاد دلاتا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ دوسروں کا ظلم تمہارے انصاف کو کمزور نہ کرے، ان کا شعور تمہارے اندر کی خاموشی کو نہ توڑ سکے اور ان کا غرور تمہارے دل سے شکر اور عاجزی کو نہ نکال سکے، کیونکہ اصل جیت اسی کی ہے جو خود پر قابو رکھ سکے۔ یہ سطریں وہ اس لیے نہیں لکھ رہا تھا کہ ایک دن کتاب بنے گی، نہ اس کے ذہن میں کوئی شہرت تھی، وہ تو بس اپنی روح کو سیدھا رکھنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے یاد دہانی والے تیر کاغذ پر لگا رہا تھا۔ انہی تحریروں کو بعد میں لوگوں نے ایک کتاب کی شکل دی اور نسل در نسل یہ الفاظ یوں سفر کرتے رہے جیسے کسی بوڑھے استاد کی نصیحت ہر زمانے میں نیا لباس پہن کر سامنے آتی رہتی ہے۔ آج حال یہ ہے
کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ سونے سے پہلے انہی جملوں کو پڑھتے ہیں۔ ویڈیوز، لیکچرز اور تحریروں میں انہی باتوں سے اپنے ٹوٹے ہوئے ذہن کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ وقت گزرا تو روم پر ایک اور بھاری آزمائش آ گئی، جب ایک خطرناک بیماری نے شہر، بستیوں اور فوجی کیمپوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بازار ویران ہو گئے اور لوگوں کے چہروں سے امید کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ اس وقت مارکس چاہتا تو شہر سے دور کسی مضبوط قلعے میں اونچی دیواروں اور حفاظت کے حصار کے پیچھے سکون سے رہ سکتا تھا، جہاں نہ بیماری کی ہوا پہنچتی اور نہ عوام کی چیخیں سنائی دیتی۔ لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ اس نے آرام اور حفاظت کی بجائے وہی راستہ چنا جہاں اس کے سپاہی تھے۔ وہ انہی کے ساتھ خیموں میں رہا، انہی سرد راتوں میں سانس لی اور انہی خطرات میں کھڑے ہو کر فیصلے کرتا رہا۔ اصل لیڈر وہ ہے جو مشکل وقت میں سب سے آگے کھڑا رہتا ہے، نہ یہ کہ سب کو آگ میں چھوڑ کر خود محل میں چھپ جائے۔ جب لوگ بیماری سے مر رہے تھے اور شہر خوف کی گرفت میں تھا، وہ اپنی ڈائری میں موت کے بارے میں یہ لکھ رہا تھا کہ موت فطرت کا حصہ ہے، جسم ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے، لیکن انسان کے اخلاقی فیصلے اس کے مرنے کے بعد بھی دنیا میں گونجتے رہتے ہیں۔ وہ خود کو یاد دلاتا تھا کہ تم بادشاہ ہو، مگر فطرت کے قانون سے آزاد نہیں۔ تمہارا جسم بھی باقی انسانوں کی طرح کمزور ہے، لیکن تمہاری نیت اور تمہارا کردار تمہیں اوپر یا نیچے لے کر نہیں جائے گا، لیکن تمہاری نیت اور تمہارا کردار تمہیں اوپر یا نیچے لے کر جائے گا۔ اب اگر ہم آج کے نوجوان کو دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک بڑا تبصرہ ہماری نیندیں اڑا دیتا ہے۔ ایک نظر انداز ہونے پر ہم ٹوٹ جاتے ہیں اور معمولی سی ناکامی پر خود کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں۔ ادھر وہ شہنشاہ ہے جس کے کندھوں پر پوری سلطنت کا بوجھ تھا، جنگیں، بیماری، سازشیں سب ایک ساتھ تھیں، پھر بھی وہ خود کو یہ ذہنی تربیت دیتا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے یا میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میں جواب کیسے دوں گا، یہ مکمل میرے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو، دنیا تمہارے کنٹرول میں نہیں بلکہ تمہارا رد عمل تمہارے فل کنٹرول میں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو کمزور اور مضبوط میں لائن کھینچ دیتا ہے۔ سالوں کی جنگ، بیماری اور تھکن کے بعد وہ دن بھی آیا جب مارکس اورلیس اپنی فوج کے درمیان ایک عام سے فوجی کیمپ میں دنیا سے رخصت ہوا۔ نہ سنہری تخت تھا، نہ بڑے الفاظ، بس چند لوگ اور ایک تھکا ہوا سا جسم تھا۔ اس وقت نہ تو اس کے سر پر کوئی تاج تھا اور نہ ہی کوئی ساز بج رہے تھے، نہ کوئی جشن تھا، بس ایک زندگی تھی جو اپنے انجام تک پہنچ چکی تھی، اور کہیں ایک طرف وہی خاموش ڈائری پڑی تھی جس میں وہ خود کو روز نیچا لکھ کر انسان کو اوپر اٹھاتا رہا۔ کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے اور ان کے نام بھی مٹ گئے، لیکن ایک بادشاہ اپنی سوچ کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ اس کے بعد نہ جانے کتنے جرنیل، وزیر اور امیر مٹ گئے، ان کے نام تاریخ کے گرد میں دفن ہو گئے، ان کی قبریں بھی لوگوں کو یاد نہیں رہی، لیکن اس کے لکھے ہوئے الفاظ ہر دور میں نئے لوگوں کے دلوں تک پہنچتے رہے۔ آج بھی کوئی نوجوان جب زندگی سے ہارا ہوا بیٹھتا ہے اور وہ 2-3 لائنیں پڑھ لیتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صدیوں دور بیٹھا ہوا ایک بوڑھا شہنشاہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہو کہ مضبوط رہو، جو تم کنٹرول کر سکتے ہو بس اسی پر توجہ دو۔ اب اصل سوال تم سے ہے کہ تم بادشاہ نہیں ہو، تمہارے پاس فوج، سلطنت یا بڑا محل نہیں، لیکن تمہارے پاس وہی چیز ہے جو اس کے پاس تھی، یعنی تمہارا اپنا ذہن اور تمہارا اپنا کردار۔ اگلی بار جب تم کسی ناکامی، کسی تبصرے یا کسی ڈر کی وجہ سے پوری رات جاگ رہے ہو، موبائل ایک طرف رکھو، ایک سادہ سی کاپی نکالو اور آہستہ آہستہ اپنے لیے ایک لائن لکھو کہ آج میں صرف ان چیزوں پر توجہ دوں گا جو میرے اختیار میں ہیں، اور اپنے کردار کو کمزور نہیں ہونے دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج سے میری اپنی ڈائری شروع ہو جائے اور اصل تبدیلی یہ آئے کہ میں دوسروں کو بدلنے کی بجائے خود کو بدل لوں۔ ہو سکتا ہے کہ برسوں بعد کوئی تمہاری کہانی یوں سنائے کہ ایک عام سا لڑکا جس کے پاس کوئی سلطنت نہیں تھی، اس نے اپنے ذہن پر حکومت کرنا سیکھ لیا اور اسی ایک فیصلے نے اس کی پوری زندگی کی سمت بدل دی، کیونکہ حقیقی بادشاہی باہر کی دنیا نہیں بلکہ اپنے اوپر قابو پانے کا نام ہے۔ سبسکرائب